अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 2 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने हाड़ की है आज 18 तारीख। आज हम जिस पे बात करना चाहते हैं वो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो नया स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है $3 अरब का, उसके क्या नताइज निकलेंगे, अवाम को ये मुआहदा किस तरह भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा और कौन इसका जो है वो बेनिफिशरी होगा और कौन खसारे में रहेगा। इस अहम इशू पे बात करनी है। चूँकि मैं आपको शायद इल्म में होगा कि मैं पिछले 25 साल से पाकिस्तान में मईशत की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इकनॉमिक्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इकॉनमी कवर करता हूँ। तो बेशुमार सनतकारों से, ऑफिशल से, FBR वालों से और पाकिस्तान की वजारत ख़जाना के लोगों से, प्लानिंग कमीशन वालों से, पिछले कई साल से गवर्नर स्टेट बैंक से, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से, शाहिद कारदार साहब से और बेशुमार लोगों जो गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन किसी न किसी लेवल तक रही है। तो इस तरह से मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ द पाकिस्तान इकॉनमी आपको सादा लफ्ज़ों में इस एग्रीमेंट के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बात यह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका था, आवाम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। घर घर कोई बिजली का बिल देने के भी डिफ़ॉल्ट हुआ है, किसी का मकान का किराया डिफ़ॉल्ट हुआ है, किसी के दूध वाले का डिफ़ॉल्ट हुआ है, किसके स्कूल के बच्चों की फ़ीस डिफ़ॉल्ट हुई है। तो ये बेशुमार किस्म के डिफ़ॉल्ट अवामी लेवल पे हुए हैं। अब गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करने वाली थी, लेकिन बचाने वाले कौन थे? बचाने वाला था सबसे बड़ा दोस्त आपका मुल्क चीन। हालांकि उन्होंने कोई पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं दी, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। $5 अरब का पाकिस्तान ने उनसे कर्जा लिया था कमर्शियल बैंकों से, उनसे वो उनको हमने बर वक्त वापस कर दिया। जब उसकी मैच्योरिटी हुई तो हमने उसको वापस कर दिया और तमाम जो ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारियां थी वो पूरी की गई। तो दोबारा ये रिक्वेस्ट की गई कि ये जो कर्जा हमने वापस किया इसको आप हमें दोबारा दे दें। इसको अंग्रेजी में या इकनॉमिक्स के टर्म में कहते हैं रोल ओवर। तो वो रोल ओवर हो गया, $5 अरब आपके पास दोबारा वापस पाकिस्तान के पास आ गया। सेम कमर्शियल लोन जो कमर्शियल बुनियादों पे जिसकी शरह सूद जो होती है वो आम कर्जे से ज़्यादा होती है, वो चला गया। तो पाकिस्तान को चाइना ने एक तरह से बचा लिया। दूसरा पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा दोस्त है या सऊदी अरेबिया, उसने $2 अरब की कमिटमेंट दी पाकिस्तान को और वो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो गिर रहे थे, जो ज़ीरो होने वाले थे, वो एक बार फिर $4-5 अरब की रेंज में स्टेट बैंक के रिजर्व आ गए और नेशनल रिजर्व जो है वो तकरीबन कोई 9-10 की रेंज में खेल रहे थे। अब उसके बाद अगला जो कुछ $1 अरब का आपको सपोर्ट आई वो आई UAE से, मुत्तहिदा अरब अमारात से। तो इस तरह से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से आपके दोस्तों ने बचाया है। पाकिस्तान के इंटरनल हालात ऐसे हैं कि उसमें डिफ़ॉल्ट के बचने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि इमरान खान साहब, अब ये लोग जो है ना, बाज़ लोग बुरा मनाते हैं लेकिन ये हकीकत है, इसको अब कहाँ ले जाएंगे। इमरान खान साहब ने पहला जुर्म ये किया कि IMF से एग्रीमेंट किया और फिर उसको डेविएट करके भाग गए। उनको ये पता चल गया मेरी हुकूमत गिरने वाली है, अगला जो भी आएगा मैं उसको फंसाऊं। इवन यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जिस पे वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये इन्होंने हमें निकलवाया है, इन्होंने मैनेज किया है। निकलवाया क्या है? पार्लियामेंट के ज़रिए MQM आपकी पार्टी नहीं थी, जिन लोगों ने उनको आपके साथ लगाया था उन लोगों ने उनको वापस कर लिया और आपकी हुकूमत गिर गई। आपकी हुकूमत तो मेजोरिटी हुकूमत नहीं थी ना, आपके साथ तो कोलिशन थी, कोलिशन वाले खिसक गए और आप फारिग हो गए। नंबर 1। दूसरी बात ये कि आपने जुर्म ये किया कि जब IMF से एग्रीमेंट के बाद गवर्नमेंट नहीं आ गई PDM की, तो आपने जहां आपके 2 सूबों में हुकूमत थी, पंजाब में और KP में, आपने एक इस तरह से बजट का अरेंजमेंट होता है कि प्रोविंशियल जो बजट होते हैं वो सरप्लस देते हैं और वफाक को सपोर्ट करते हैं। मतलब वफाक को 125 अरब रुपए की कमिटमेंट दी हुई थी उस वक्त पंजाब हुकूमत ने, बुज़दार की ने। तो इन्होंने कहा कि आप कह दें IMF को कि हम 125 अरब वफाक को नहीं देंगे, ये खसारे में चला जाएगा, IMF की कंडीशन जो है वो डेविएट हो जाएगी। इस तरह KP के जो था इनका वहाँ हुकूमती PTI की, तो वहाँ के भी वज़ीर ख़जाना को शौकत तरीन ने फ़ोन किया कि आप भी कह दें। इसकी आपको पता है कि ऑडियो भी बाद में आई। तो ये 2 ब्लंडर मैं आपको गिनवा रहा हूँ जो उन्होंने किए पाकिस्तान को फंसाने के, और सही तौर पे वो पॉलिटिकल। अब एक दूसरी तरफ अगर सियासत देखें तो बड़ी ज़बरदस्त सियासत हुई। इस तरह से हुई कि उन्होंने कहा कि कोई बंदा भी ऐसा इमरान खान ने सोचा कि नहीं होगा जो मेरे बगैर आगे चल सके। IMF डिफ़ॉल्ट हो गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो लोग अवाम जो सड़कों पर आ जाएंगे श्रीलंका की तरह, और फिर क्या होगा कि इनकी हुकूमत गिर जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट मेरे कदमों में आगे बैठेगी और मुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगी कि मुझे आप दोबारा आप इक़्तिदार में आएँ
اور ہمیں معافی دیں. تو ایسا نہیں ہوا. ان کے جو ڈیزائن تھے, جو ان کی پلاننگ تھی, وہ ساری فیل ہو گئی. اور اگلی بات جو انفارمیشن کے طور پہ بھی ہے کہ ان کی پارٹی پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت اگلے الیکشن میں نہیں ہوگی. یہ بعض حلقے یا ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اس کو دہشت گرد قرار دے کے ختم کیا جائے گا. میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ عمران خان نے اپنا گڑھا خود کھود لیا ہے اور وہ ٹریپ ہو گیا ہے خود اپنی مرضی سے, اپنی نیرو ویژن کی وجہ سے. تو یہ حقیقت ہے, جو مرضی اس کو سمجھے. دوسری بات یہ کہ اب آتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اس کے بارے میں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. تو میں نے آئی ایم ایف سے جو اس کی ڈاکومنٹ ہے اس کو پڑھا ہے. یہ جو $3 ارب کا ایگریمنٹ ہے یہ 9 ماہ کا ہے. 12 جولائی کو بورڈ کی آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہوئی. یہ سٹاف لیول معاہدہ ہوا. یہ اس طرح سمجھیے کہ 2 کمپنیوں کے نمائندوں نے مل کے کر لیا, اب چیئرمینوں نے سائن کرنے ہیں. تو چیئرمین جو ہے, جو آئی ایم ایف بورڈ ہے, اس نے 12 جولائی کی اجلاس بلایا ہے. اس میں پاکستان کا یہ لون جو ہے اپروو ہو جائے گا. تمام کنڈیشنز پاکستان نے پیشگی پوری کر دی ہیں, یعنی جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آپ نے برداشت کر لیا ہے, یعنی 40% کی مہنگائی آپ نے اس وقت برداشت کی ہے. تو وہ برداشت کرنے کے بعد آپ نے آگے کر لیا. جو 215 ارب کا جو نیا ٹیکس ہے وہ اس میں موسٹلی ٹیکسز وہ ہیں جو تقریباً ان طبقوں پہ لگائے گئے ہیں جو جن کے پاس دولت بہت ہے, بے شمار دولت ہے, ان گنت دولت ہے. تو اب ہوگا یہ کہ 12 جولائی کی میٹنگ کے بعد 15-16 جولائی تک $1.1 بلین مل جائیں گے. اور اس کے بعد صورتحال پاکستان کو جب ہم آپ کو سمپل انداز میں سمجھاؤں کہ اگر کسی کو جوڑ کے بٹھایا ہو, یعنی ہاتھ بھی اور پاؤں بھی بند ہی ہو ایسے کر کے, تو اب یہ $1.1 بلین جو ہے اس نے پاکستان کو ہاتھ پاؤں کھول دیے ہیں. پاکستان ابھی اٹھا نہیں ہے کرسی سے, یا جس جگہ سے اس کو باندھا گیا ابھی وہ زمین سے اٹھا نہیں. ابھی وہ پکڑ کے کوئی چیز ادھر سے ادھر کر سکتا ہے لیکن ابھی موو نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. اتنی سپیس یہ ملی ہے آپ کو. اب آگے چلتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا کیا ہے, ان کا ڈاکومنٹ کیا کہتا ہے, کرنا کیا ہوگا. شرائط یہ ہے کہ پاکستان نے جو بجٹ اناؤنس کیا ہے اس میں اب انہوں نے جو ٹارگٹ ہے, پچھلے سال 7,200 ارب روپے کے ٹیکس کا ٹارگٹ تھا, اب اس کو انہوں نے 9,400 ارب کر دیا ہے. تو یہ اضافی آپ کو ٹیکس اکٹھا کرنے ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ بجٹ سے ہٹ کے آپ نے جو بجٹ میں خرچے اناؤنس کیے ہیں اس سے ہٹ کے اب کوئی خرچہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کسی چیز کو, مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں, جو ٹیکس کی چھوٹ آپ نے بے شمار چیزوں پہ دی ہوئی ہے وہ ختم کرنی ہوگی, وہ نہیں آپ دے سکتے اب. یعنی جو دے دیے بجٹ میں وہی دے دیے, اس سے آگے نہیں آپ چلیں گے. بجٹ سے باہر کوئی چیز نہیں چلے گی. سپلیمنٹری نہیں ہوگا, دوسرے لفظوں میں سادہ انداز میں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بجٹ کچھ اناؤنس کر دیا اور بعد میں آپ نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی, اور بعد میں آپ نے ایک ایسا رو نکالا, ٹیکس کی چھوٹ دے دی, اور اس کے بعد آپ نے کئی خرچے آپ نے سپلیمنٹری ہیڈ میں ڈال کے تو نوازنا شروع کر دیا لوگوں کو. یہ نہیں ہوگا, یہ کنڈیشن ہے. اس کے بعد وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انہوں نے کہا کہ آپ اوپن یعنی ڈالر کی جو ٹریڈ ہے اس کو اوپن کریں گے اور کسی امپورٹ پہ ریسٹرکشن نہیں رکھیں گے. اسٹیٹ بینک نے امپورٹ کھول دی ہے اور ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا. پچھلے دنوں 35 روپے تک کا گیپ تھا انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ کے ڈالر ریٹ میں, اب وہ کم ہو کے 2-3 روپے رہ گئے, ابھی معاہدے سے پہلے کی بات. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو یہ کہا کہ آپ مہنگائی کنٹرول کریں گے. تو مہنگائی کنٹرول کرنے کا اسٹیٹ بینک کے پاس صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی میں جو سود کی شرح ہوتی ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے. مثلا بینک سے جو آپ قرضہ لینے جاتے ہیں یا اسٹیٹ بینک سے جو قرضے لیے جاتے ہیں, بینک لے کے پھر آگے دیتے ہیں, تو 21% سے بڑھا کے انہوں نے 22% کر دیا. 22% پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شرح مارک اپ ہے. اب 22% پہ کوئی قرضہ لے کے اگر کوئی فیکٹری لگائے گا, کوئی کاروبار کرے گا تو بڑا مشکل ہوگا اس کو چلانا, اس کے لیے بڑی پرابلم بن جائے گی. تو اس لیے 22% وہ کہتے ہیں جتنا کم قرضہ لیں گے مارکیٹ میں پیسہ اتنا کم آئے گا, تو انفلیشن نہیں ہوگی, یعنی افراط زر نہیں ہوگی, زر کی زیادتی مارکیٹ میں نہیں ہوگی. چیزیں زیادہ ہوں گی, پیسہ کم ہوگا. جب پیسہ کم ہوگا, چیزیں زیادہ ہوں گی تو چیزیں سستی ہوتی ہیں. تو یہ انفلیشن ڈاؤن کرنے کا طریقہ انہوں نے کہا ہے آئی ایم ایف نے کہ اسٹیٹ بینک استعمال کرے گا. اسٹیٹ بینک یہ بھی کر چکا ہے. آگے انرجی سیکٹر ہے جو سب سے اوکھا اور مشکل سیکٹر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3,000 ارب روپے کی پاکستان بجلی بناتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہم لوگ سارے صارفین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 1,700 ارب روپے پے کرتے ہیں. تو 1,300 ارب روپے کی بجلی یا تو چوری ہو جاتی ہے یا لینڈ لاسز میں. اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ آپ سے کرنے لگا ہوں کہ وفاقی وزیر ہیں اس وقت بجلی کے خرم دستگیر, اور پانی کے, یہ پہلے پانی اور بجلی ہوتا تھا, ایک وزیر اب 2 ہو گئے ہوئے ہیں مشرف دور سے. تو خرم دستگیر ہے اور پانی کے وزیر ہیں سید خورشید احمد شاہ صاحب. خورشید شاہ صاحب کی بجلی بھی جو ڈیموں سے بجلی بنتی ہے پانی سے, وہ خورشید شاہ صاحب کے انڈر آتی ہے. لیکن شاہ صاحب
جس علاقے میں سکھر ضلع میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، 34% وہاں پہ لاسز ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز جو لائن لاسز جسے کہتے ہیں. اور آپ لاہور میں دیکھیں تو یہ 10-11% ہے، اسلام آباد میں 7-8% ہے، تو کم لاسز ہیں. فیصل آباد میں اس سے بھی کم ہے، 7-6% کے قریب لاسز بنتے ہیں، تو وہاں 34% ہے. اس طرح کوئٹہ سپلائی کمپنی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. پھر ٹرائبل ایریا کی جو ٹیسکو ہے وہ ہے. گجرانوالہ، فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور اور ملتان میں تھوڑے سے زیادہ ہے. تو یہ ساری کمپنیاں جو ہیں یہ کم لاسز پہ ہیں. تو شاہ صاحب جو ہے اپنے علاقے میں بھی اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے نا. 34% لاسز کے ساتھ پھر آپ کہتے ہیں کہ بجلی سستی رکھو، یہ نہیں ہو سکتا. زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے چلائیں گے. تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے 1300 ارب روپیہ کور کرنا ہے. تو اس کو وہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا کوارٹرلی، پہلے ہوتا یہ تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ، 2 قسم کے ٹیرف ایڈجسٹ ہوتے ہیں بجلی کے بلوں میں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جتنا فیول کاسٹ بڑھی، مثلا اگر آپ نے ڈیزل سے بجلی بنائی، کوئلے سے بجلی بنائی تو وہ مہنگی بنتی ہے، تو جتنا وہ مہنگائی ہوتی ہے وہ بل میں ڈال دیتے ہیں. اگر پانی سے بجلی بنائیں تو وہ سستی ہوتی ہے. لیکن ایک شاہ صاحب کو ایک اور طرف تو جو دلاتا ہوں، پچھلے جولائی اگست میں نیلم جیلم ہیڈرو پاور پروڈکٹ جو ہے وہ 1980 میگا واٹ کا وہ ٹنل ہی گر گئی. یعنی وہ جس پانی سرنگ سے گزرتا ہے وہ سرنگ ہی گر گئی، پانی بند ہو. 1 سال سے وہ پلانٹ بند ہے، 1000 میگا واٹ آپ کا لاس ہو رہا ہے. سستی بجلی ہے، وہ بہت سستی پڑتی ہے. تربیلا مغلہ سے تو 1 روپیہ 1.25 روپے ریٹ ہے، اور باقی جو جہاں سے ہم بناتے ہیں وہ 30 روپے ریٹ ہے اس کا ڈیزل کا اور تیل سے جو گیس سے جو بجلی بنتی ہے بڑی مہنگی. تو اب خورشید شاہ صاحب اس پلانٹ کو نیلم جیلم کو تو ریپیئر کرائیں، اور اس کے ذمہ داروں کو تو آپ نے کہا تھا کہ میں سزا دوں گا. اس کی انکوائری آپ نے کرائی، انکوائری لے کے بیٹھ گئے، آپ نے اس کو ایشو نہیں کی، رپورٹ ایشو نہیں کی، تو یہ بھی کرائیں. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں ان کا جو سالانہ خرچہ ہے، خسارہ ہے 600 ارب روپے. 600 ارب روپے کیا ہے؟ یہ 9600 ارب کی ریکوری ٹیکس کی، اس میں 600 ارب روپے ریلوے، واپڈا، سوئی گیس، ٹیلی فون، پتہ نہیں کتنے سرکاری وفاقی محکمے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور 600 ارب روپے اس کا. آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو دیں. آپ سڑکوں کے اوپر تو لگا رہے ہیں 161 ارب اور ریلوے کو دے رہے ہیں 32 ارب ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں. تو کیسے بیلنس ہوگا؟ ریلوے تو پھر خسارے میں جائے گا نا. تو ریلوے کو بچانا ہے تو اس کو 161 نہیں تو 61 تو دیں، تو آگے تو بڑھے نا. وہ اس کی ٹریک گرے ہوئے ہیں، اس کے انجن بوڑھے ہوئے ہیں، اس کی بوگیاں گرنے والی ہیں، اس کے مزدور جو ہیں وہ روتے پھر رہے ہیں اپنے 4 سال کے بقایا جات کو جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. پینشن ان کی ہر مہینے جو ہے وہ ہم کوشش کر کے اور باقی لوگ جو ہے وہ منتیں ترلے کر کے لیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ ریلوے کو بھی ایٹ پار لائیں. پھر خسارہ دیکھیں کدھر ہے. پی اے کا خسارہ کم ہو رہا ہے. پی اے کو لوٹا تھوڑا ہے، تباہی کر دی. ہم کیوں ذرا سی بات ہوتے ہیں ہم کیوں ڈنڈے لے کے آ جاتی ہے جی پی اے سے کوئی نہ نکالو، اسٹیل مل سے کوئی نہ نکالو. اب پاکستان اسٹیل مل کا 100 ارب کا لاس. تو اس طرح نہ کریں، ان اداروں کو کھیلنے دیں. 600 ارب کوئی چیز نہیں ہے، ان کو کھلائیں. یہ نیشنل ایسٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں 3000 ارب ڈالر کے ایسٹ ہے پاکستان کے. تو یہی ایسٹ ہے. پاکستان ریلوے کا انفراسٹرکچر ہے، اسٹیل مل کا انفراسٹرکچر ہے، ریلوے کا اس کا پی ائی اے کا انفراسٹرکچر ہے، اسٹیل مل اس کے علاوہ جو سوئی گیس کا انفراسٹرکچر ہے، بے شمار ہے. یہ پاور کمپنیاں ہیں، ان کا انفراسٹرکچر ہے، ڈیمز ہیں، ہمارے سڑکیں ہیں. تو ان کو بیچ باچ کے 3000 ارب ڈالر کی بات نہ کریں. آپ کے اوپر قرضہ تو 130 ارب ڈالر ہے، تو یہ کوئی بڑا قرضہ نہیں. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں فائدہ مند چیز نہیں ہے، یہ صرف بکواس ہے ساری. اب ایک اور جو اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ یہ تو تھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب اگلی بات جو ہے نا، دیکھیں آپ کو ایک اور بہت بڑی اہم شخصیت ہے جس نے یہ ایگریمنٹ آپ کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرایا ہے، جس کا نام میاں شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس گورنر ہاؤس میں لیا بھی. ان کا نام ہے وکرما سنگھے، رنیل وکرما سنگھے. جے وردھنے کے یہ بیٹے ہیں اور سری لنکا کے اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہیں. 5 بار وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. آئی ایم ایف سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. امریکہ سے بھی پڑھے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی پڑھے ہیں. سری لنکا پاکستان کا دوست ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں پریزیڈنٹ سری لنکا کو کہ انہوں نے انیشیٹو لیا. آئی ایم ایف ایم ڈی کو پیرس میں یہ کہا کہ آپ پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملے، کیونکہ ہم نے جو ڈیفالٹ کر کے بھگتا ہے، پاکستان بڑا ملک ہے، اس سے بڑی تباہی ہو جائے گی. تو آپ شہباز شریف سے بات کریں. وہ بار بار آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف بات سن نہیں رہا. تو سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے بہت مہربانی کی. سری لنکا کے عوام کا شکریہ. اور ہمارے وہاں پہ جرنلسٹ دوست ہیں کئی، میں سری لنکا گیا بھی ہوں، کولمبو گیا ہوں.
बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े आला लोग हैं और बड़े ही अच्छी किस्म की जो है वो नेशन है, छोटी नेशन है पंता। अब श्रीलंका का अब मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, जब डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई हो गई 70%, इन्फ्लेशन रेट जिसे कहते हैं 70% हो गया और श्रीलंका की तबाही हो गई, लोगों को खाने पीने की अशिया मिलना बंद हो गई। पाकिस्तान में सिर्फ 40% है। श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट निकल गया, उनको $2.9 बिलियन की IMF ने बेल आउट पैकेज दी। तो उसके बाद अब जून में पोजीशन क्या है महंगाई की? 70%। अप्रैल 2022 जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो अब कितनी? 12%। सिर्फ 12% रह गई है। $2.9 अरब के 46 अरब का डिफ़ॉल्ट किया था श्रीलंका ने। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट पे बच गया है और $3 अरब मिलने वाले हैं और पाकिस्तान 40% इन्फ्लेशन पे है। अब इंशाल्लाह कल जब मार्केटें खुलेंगी तो बड़ी सारी तवक्को है कि डॉलर का रेट और मज़ीद नीचे आएगा और इंपोर्ट खुलने से पाकिस्तान की खामाल बनेगी। और सबसे बड़ी होप ये है कि पाकिस्तान में जो कॉटन सोइंग है वो बड़ी अच्छी रिकॉर्ड सोइंग हुई है और हमें 12.5 मिलियन गांठों की ज़रूरत है। पिछले साल हमें 5 मिलियन बेल मिली थी और $16 अरब की एक्सपोर्ट हुई है टेक्सटाइल की। इस साल अगर 12.5 नहीं तो 12 हो गई तो इंशाल्लाह हमारी 24-25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होंगी। पाकिस्तान का $2 अरब की जो कॉटन इंपोर्ट की है वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है $4-5 अरब का तो हमारा जो है प्राइमरी सरप्लस जिसे कहते हैं ना, ट्रेड में जो डेफिसिट होता है वो कम हुआ है, क्योंकि हमने गैर ज़रूरी मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, बड़ी 4500 सीसी गाड़ी में एक आदमी बैठ के जा रहा होता है। तो ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। इस बार सुपर टैक्स लगा है तो ये चीखें ना हमारे जो शराफिया है ये आराम से इस टैक्स को दे, इनके पास बहुत पैसा देने का। और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ वज़ीर ख़ज़ाना सागडार को। लोग जो भी बुरा कहें लेकिन यकीनन ये उनकी एफर्ट है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो IMF MD से 7-8 बार इंटरेक्शन किया बाई टेलीफोन और उनसे मिले भी, तो ये भी उनकी एफर्ट है। PDM की हुकूमत को ये एक बहुत बड़ा एज मिला है और इलेक्शन तक जाते जाते डॉलर भी नीचे होगा, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे होंगी। जो एक और शर्त थी कि पेट्रोल की आप लेवी 50 रुपये भाग 60 करें, 55 कर दी है। और चूँकि डॉलर नीचे गिर जाएगा तो ये मर्ज हो जाएगी, आपको ये बुरी नहीं लगेगी। मेरे ख्याल में जो पेट्रोल का रेट होगा वो कोई 240-50 के करीब आना चाहिए दिसंबर तक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पेशेंस से मेरा वीलॉग सुना। इस वीलॉग को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सच्ची खबरें हैं, बेलाग तबसरा है और हम किसी के अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और यकीनन आपको अगले एक वीलॉग में रेलवे की बहुत अहम स्टोरी दूंगा।